بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سیز یوٹیوب چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج حضرت خضر علیہ السلام کے ٹاپک کا حصہ چہارم اور آخری حصہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں کہ آخر میں جب یہاں بات ختم ہوئی تو وہ تھی حضرت سیدہ بندہ نواز گیسو کی روایت سے تھا کہ ایک طالب علم جو ہر جمعرات کو مدرسے سے غیر حاضر ہوتا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، تو جب ان کے استاد نے بھی ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت آ جائیں گے حضرت خضر علیہ السلام۔ تو ایک دن مدرسے میں ایک درویش آیا جو تھیڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کپڑوں پہ کہیں کہیں غلاظت بھی لگی ہوئی تھی، لاٹھی ہاتھ میں تھی اور سر نیچے کیے ہوئے اس قدر خراب حالت میں تھا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، بلکہ اسے دیکھ کے سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے درویش وہیں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ آگے چلا آیا۔ وہ طالب علم مجلس میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ قریب پہنچ کے درویش نے کہا کہ مجھے پانی کا کوزہ درکار ہے۔ استاد نے اسے کہا اسے کوزہ بھر کے دے۔ جو ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں کوزہ دیا اس نے نیچے گرا دیا۔ کوزہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا اور اس کی کتابیں اور کپڑے گیلے ہو گئے۔ جب طلباء کی کتابوں پہ کوئی شخص پانی گراتا تو سب بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا حشر کرتے ہیں۔ سب لوگ درویش پہ برس پڑے اور اس کی بڑی بےعزتی کی۔ جب اس واقعے کو 6 ماہ گزرے تو استاد نے طالب علم سے کہا کہ وہ میعاد گزر چکی ہے لیکن خواجہ حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ تو طالب علم نے کہا تو وہ آئے تھے لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ جو ایک روز پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک درویش آیا تھا اور پانی کا کوزہ طلب کیا۔ جب اس کو کوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا، جس پہ طالب علموں کی کتابیں بھیگ گئیں اور سب نے برا بھلا کہا۔ وہ خضر علیہ السلام نہیں تو اور کون تھے؟ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احیاء العلوم اور قوت القلوب میں ابراہیم تمیمی سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ روحانی ملاقات تھی تو قاضی روحانی فقیہ روحانی ملاقات کو معتبر نہیں سمجھتے، یقیناً یہ ظاہری و جسمانی ملاقات تھی۔ فوائد الفوائد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف پر مشتمل کتاب ہے جسے آپ کے مرید امیر حسن علامہ سنجن رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا تھا۔ 32ویں مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حکایت بیان کی گئی کہ ایک بزرگ عارف کامل تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پانی پر مصلی بچھا کے یہ دعا مانگی، الہی خضر علیہ السلام نے ارتکاب گناہ کبیرہ کیا تو ان کی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور دریافت فرمایا خضر نے کون سا گناہ کیا ہے جس سے توبہ کریں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے فلاں جنگل میں ایک درخت لگایا، اس کے سائے میں بیٹھے تھے، اس سے آپ کو آرام ملتا ہے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ درخت خالصتاً اللہ کے لیے لگایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی اور پھر فور توبہ کی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے ترک دنیا کے معنی بیان کیا اور مثال دی، تارک دنیا کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح میں رہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے دریافت فرمایا آپ کس حال میں رہتے ہیں؟ جواب دیا اگر تمام دنیا مجھے بخش دیں اور اس کے حساب نہ لینے کا وعدہ کریں اور یہ بھی کہیں کہ اگر تم اس کو قبول کرو گے تو میں تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو میں دوزخ کو قبول کر لوں گا، دنیا کو نہیں، کیونکہ دنیا مغضوبہ خدا ہے، یعنی جس پہ غضب کیا جائے، اور جس چیز پہ اللہ کا غضب ہو اللہ اس کو دوست نہ رکھتا ہو، اس چیز سے دوزخ بہتر ہے۔ 5ویں مجلس میں فرمایا ایک مرتبہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ سے دریافت کیا میں نے عوام الناس کی زبانی سنا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے یا رب کہتے ہیں، اس کے جواب میں لبیک یا عبدی سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر۔ پھر شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ایسا بھی کیا سنا گیا حضرت خضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں آمد و رفت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خیر۔ پھر پوچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردان غائب آپ کے پاس آتے جاتے ہیں؟ آپ نے اس کا انکار فرمایا اور فرمایا تم بھی تو ابدال سے ہو۔ اس مجلس میں فرمایا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ ابتدائی حال میں ایک مقام پہ پہنچے، وہاں ایک مسجد تھی اور اسی میں ایک بلند مینارہ تھا، اس کو ہفتہ مینارہ کہتے تھے۔ مشہور یہ تھا کہ اس پہ چڑھ کے جو اس مینار پہ پڑھتی تھی پڑھے اور اس کو اور 2 گنا نماز مسجد میں ادا کرنے سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ الغرض آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا اشتیاق ہوا اور ماہ رمضان المبارک کی کسی شب کو اس مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کیے،
اب مینارے پہ چڑھ کے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ کسی کو نہ دیکھا۔ لاچار واپس آنے کے قصد کیے۔ نکلتے ہی مسجد کے دروازے پہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے مخاطب کیا، آپ اس وقت مسجد میں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے صورتحال بیان کی تو وہ یہ سن کے کہنے لگے، تم خضر سے مل کے کیا کرو گے؟ وہ تمہاری طرح ایک سرگرداں شخص ہے، اس کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ کے پوچھنے لگے، تم کیا دنیا کے طلبگار ہو؟ حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں بالکل دنیا کی جانب متوجہ نہیں ہوں، آنا دنیا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے اس نے آپ کو کچھ قرض ادا کرنا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے پھر خضر سے مل کے کیا کرو گے؟ اس شہر میں ایک شخص کو خضر خود ان سے ملنے 12 مرتبہ گئے، مگر ان کی ذکر اللہ میں محویت و مشغولیت کی وجہ سے بار بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص پاکیزہ لباس، نورانی چہرہ ہمارے درمیان آیا۔ یہ پہلا بوڑھا شخص ادب و تعظیم سے ان کے پاس گیا اور دونوں مل کر میرے پاس آئے، اور پہلے شخص نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، اس درویش کو نہ دنیا کی حاجت نہ قرض ادا کرنا ہے، صرف آپ کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہے۔ اسی اثناء میں اذان ہو گئی، ہر طرف سے درویش اور صوفی آنے لگے، اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اقامت کہی گئی، امام نے نماز پڑھا کے تراویح بھی پڑھائی، 20 رکعت میں 12 سپارے پڑھے۔ میرے دل میں گزرا اگر اس سے زیادہ پڑھے جاتے تو اچھا ہوتا۔ نماز ختم ہوئی، سب تر آئے چلے گئے، میں بھی اپنے مقام کو آیا اور دوسری رات جلدی وضو کر کے گیا اور صبح تک مسجد میں رہا، مگر وہ آدمی کا نام نشان تک نہ ملا۔ تذکرہ اولیاء پاکستان میں علامہ عالم فکری نے حضرت مادھو لال حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا، اسی سنہ میں ماہ رمضان المبارک میں نزدیک بھی آیا جب بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابو بکر سے فرمایا، نماز تراویح میں امامت حضرت مادھوال حسین قادری رحمۃ اللہ کریں گے تو قرآن سنائے گا۔ الغرض اول ماہ رمضان سے 6 رمضان تک حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سپارے نماز میں پڑھائے اور 7ویں روز مجھ سے عرض کیا، حضور جو قرآن مجھ کو دیا تھا میں سنا چکا، اب آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، تو نے اب تک پڑھا ہوا سنایا ہے، کوئی عجیب بات نہیں، اب تجھے لازم ہے کہ بعد وضو نماز ادا کر اور پھر قرآن پڑھتا ہو اور یا جا تک جا محل دریا سے پانی لیا، لیکن جب کوزہ بھر چکے گا تو وہاں تجھے ایک شخص سبز کپڑوں میں ملے گا، جو کچھ وہ تجھ سے کہے اس کی بات ماننا۔ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ جب پانی بھر کے روانہ ہوئے تو ایک سبز کپڑوں میں ملبوس نورانی صورت کا شخص وہاں ظاہر ہوا اور کہا، میرے ہاتھ پہ کوزہ سے پانی ڈال۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کوزے سے اس کے ہاتھ پہ پانی ڈالا، انہوں نے اس میں سے کچھ پانی حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا، پھر انہیں واپس بھیج دیا اور کہا، اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا۔ جب حسین رحمۃ اللہ اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، مگر اس راز کو مخفی رکھنا۔ اس کے بعد کہا، اب رات کو امامت کرنا، قرآن مجید پڑھنا۔ الغرض 26 رمضان المبارک کو انہوں نے قرآن ختم کر لیا اور بغیر پڑھے ہوئے کو بہتر طریقے سے پڑھ کر سنایا۔ کتاب نور الصدروفی میں صحیح شرح القبور میں روایت ہے کہ کتاب شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ ایک جماعت ان کے پاس تھی۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا، اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تیری آنکھیں پیدائشی سبز ہیں یا بیماری سے؟ انہوں نے کہا، آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ جب اس نے نام و پتہ بتایا تو سب لوگوں نے پہچانا۔ پوچھا، تم پہ کیا واقعہ گزرا؟ انہوں نے بیان کیا، میں اپنا کل مال و اسباب کشتی میں بھر کے تجارت کے لیے یمن کی طرف روانہ ہوا، راستہ میں سخت طوفان آیا، کشتی ٹوٹ کے ڈوب گئی، میں تختے پر بیٹھ گیا، دریا کے کنارے ایک جنگل میں جا پہنچا، 4 مہینے تک جنگل میں گھومتا پھرتا رہا، درخت کے پتے اور گھاس کھاتا رہا۔ ایک دن میں نے خیال کیا کہ کسی ایک طرف کا راستہ اختیار کروں تاکہ آبادی کی صورت دیکھوں، یہ چلتے چلتے میرا کام تمام ہو جائے۔ پھر میں ایک طرف کو روانہ ہو گیا، راستہ میں ایک مکان عالی شان خوبصورت دیکھا، دروازہ کھول کے اس کے اندر گیا تو دیکھا اس میں بڑے بڑے چبوترے بنے ہوئے تھے، ہر چبوترے پہ موتی کا ایک صندوق رکھا تو تالے سے بندھی ہوئی چابیاں سامنے رکھی تھیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا، اس کے اندر نہایت عمدہ خوشبو نکلی، دیکھا اس آدمی حریر کا خوبصورت کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو بلایا، پتہ چلا کہ وہ مردہ تھا۔ میں نے صندوق بند کر دیا،
मकान से बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और चल पड़ा। रास्ते में 2 सवारों से मुलाकात हो गई। ऐसे खूबसूरत सवार के मैंने कभी ना देखे। उनके घोड़े की पेशानी और पैर सफ़ेद थे। सवारों ने मुझसे पूछा, तू कौन है और कहाँ से आ रहा है? मैंने अपना पूरा वाक़या बयान किया। मेरा हाल सुन के आगे चलो, एक बाग मिलेगा, उसमें एक खूबसूरत आदमी तुमको नमाज़ पढ़ता हुआ मिलेगा, उससे अपना हाल बयान करो ताकि वह तुमको रास्ता बतलाएगा। मैं आगे बढ़ा, आदमी से मुलाकात हुई, मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया और मेरा वाक़या पूछा। मैंने अपना पूरा हाल बयान किया। जब उसने मेरे मकान में जाने का हाल सुना तो कुछ परेशान हुआ। पूछा, तुमने क्या किया? जब मैंने कहा संदूक बंद करके दरवाज़ा बंद कर दिया, तब उसकी परेशानी कुछ कम हुई और कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने देखा एक बादल उड़ता हुआ आया, उसमें से आवाज़ हुई, अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह। उन्होंने बादल से कहा, तू कहाँ जाता है? बादल ने कहा, फलाना शहर को। उसी तरह बादल आते और आपको सलाम करते, आप जवाब देकर उनसे पूछते, कहाँ जाते हो? यहाँ तक बादल ने कहा, बसरा जाता हूँ। फरमाया, उतर आ। वो ज़मीन पर आ गया तो फरमाया, इस आदमी को अपने ऊपर सवार करके उस मकान पर सही सालम पहुँचा दे। मैंने बादल पर सवार होने से पहले कहा, जिस अल्लाह ने आपको ये मर्तबा बख्शा है, मैं इसको इसकी कसम देता हूँ। फरमाइए, वह मकान कैसा है? वो दोनों सवार कौन थे और आप कौन हैं? कहा, यह मकान दरिया के शहीदों का है। अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, जो लोग दरिया में गर्क हों उनकी लाशें निकालें और हुरैर के कफन में लपेट कर उन संदूकों में रखें। और वो 2 सवार फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला का सलाम उनको सुबह शाम पहुँचाते हैं। और मैं खिज़र हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की कि तुम्हारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मुझको रखे। फिर उस आदमी ने कहा, जब मैं बादल पर सवार होकर चला तो इस कदर खौफ मुझ पर तारी हुआ कि मेरी आंखें खौफ से सब्ज़ हो गईं। इस किस्से को शेखुल इस्लाम इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अस्साबा फ़ी मातरफ़ा सहाबा में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हाल में बयान किया। और तफसीर दर मंशूर की 4थी जल्द में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम की खबर दी गई तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, जो शख्स बाद तूफ़ान के मुझको दफन करे तो उसकी उम्र क़यामत तक दराज फरमा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बाद तूफ़ान के आपको दोबारा दफन किया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र ता क़यामत दराज की। सवान है पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मेहर मुनीर में मौलाना फैज़ अहमद फैज़ फरमाते हैं, हज़रत बाबूजी मुज़ल्फ़ा फरमाते हैं कि एक मरतबा मौसम गर्मा में ऐन दोपहर के वक्त बाबा ग़ुलाम फ़रीद मेरी बैठक पे आए और कहा, हज़रत रहमतुल्लाह आपने मुझे इस वक्त पैदल रावलपिंडी जाने का हुक्म दिया। मैंने कहा, ठंडे वक्त चला जाना, मगर वो कहने लगे अभी जाने का हुक्म हुआ है। मैंने कहा, मैं घोड़ा मंगवा देता हूँ, उस पर चले जाना, मगर वो ना माने। मैंने किराया देना चाहा कि रेलगाड़ी पे चले जाना, तो वो भी ना लिया कि पैदल जाने का हुक्म दिया। चुनांचे मेरे इसरार के बावजूद उसी वक्त चले गए। बाद में जब मुलाकात हुई तो बताया है कि गुलाड़ा से ज़रा दूर मैंने एक शख्स को देखा, खेतों में खड़ा मुझको अपनी तरफ बुला रहा है। मैं इसके पास पहुंचा और सलाम किया तो उसने कुछ देर मेरे साथ बातें की है। मसमनी मौलाना रूम रहमतुल्लाह के कुछ अशार इरशाद फरमाया कर उसके मुताबिक अमल करने को कहा। फिर अचानक गायब हुए। मालूम हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। और इसी तरह के और भी बहुत से वाक़यात हैं कि नज़हतुल बसातीन उर्दू तर्जुमा रोज़ुल अरिहान में इमाम जलील अबी मोहम्मद अब्दुल्ला लैन असद यमनी याफ़ई रहमतुल्लाह लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग साहिब करामत फरमाते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मिंबर के करीब बैठा था कि 2 अशख़ास तशरीफ़ लाए। एक तो हमारी तरह था और दूसरे निहायत कवि दराज थे। उनकी पेशानी 1 हाथ चौड़ी थी और उसमें एक चोट का निशान था। वो मेरे पास बैठे। मैंने सलाम का जवाब देकर पूछा, आप कौन हैं? पहले बुज़ुर्ग जो हमारी तरफ बोले, मैं खिज़र हूँ और ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कहाँ रहते हैं? उन्होंने फरमाया, समंदर के जज़ीरों में यानी खुश्की पर। मैंने अर्ज़ किया क्या खाते हैं? उन्होंने फरमाया, हर रात 2 रोटियां मिलती है। मैंने अर्ज़ किया, आप आपस में मिलते भी हैं? उन्होंने फरमाया, हाँ, जब वहाँ कोई वलीउल्लाह वफ़ात पाता है तो हम नमाज में मिलते हैं और जब हज का ज़माना आता है तो हम हज करते हैं। फिर हज के रुकन पूरे करके वो मेरे बाल मोड़ते हैं, मैं उनके बाल मोड़ता हूँ, फिर वो मुझसे जुदा हो जाते हैं। सिबी सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बलगरामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि
فتویٰ صوفیہ میں قوت القلوب کے حوالے نقل کیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابراہیم تمیمی کو مصباحات عشر ہدیہ کیے، انہیں صبح شام پڑھنے کی ہدایت کی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کیے ہیں۔ جیسا کہ سعید بن ابی طیبہ ان زن و براہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زبر و براہ ابدال میں سے تھے۔ انہوں نے کہا میرا ایک بھائی شام سے آیا ہے، میرے لیے ایک تحفہ لایا ہے۔ کہا اے قرض میری جانب سے یہ تحفہ قبول کر لو، یہ بہترین تحفہ ہے۔ میں نے کہا اے بھائی تمہیں تحفہ کس نے دیا؟ اس نے کہا مجھے ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ میں نے کہا ابراہیم رضی اللہ عنہ سے تم نے نہ پوچھا انہیں کس نے دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تسبیح و تحلیل اور تمجید میں مصروف تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، مجھے سلام کیا اور میری دائیں جانب بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس صورت و وجاہت و لباس میں اچھا لباس اور اچھی خوشبو والا شخص کہیں نہ دیکھا۔ میں نے کہا اے بندہ خدا آپ کون ہیں، کدھر سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خضر ہوں۔ میں نے کہا کیسی تکلیف فرمائی؟ فرمایا تمہیں سلام کرنے اور محض اللہ کی وجہ سے آیا ہوں، البتہ میرے پاس ایک تحفہ ہے جو تمہیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا تحفہ ہے؟ فرمایا تم طلوع و غروب آفتاب سے پہلے مصباحات عشر پڑھا کرو۔ پھر انہیں بیان فرمایا کہ تاکید کی کہ انہیں چھوڑ نہ دینا۔ میں نے کہا مجھے ان کا ثواب بتلائیے۔ فرمایا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو دریافت کرنا، وہ خود ہی ارشاد فرما دیں گے۔ ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک رات خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ آپ سے ایک حدیث سنی اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا خضر نے سچ کہا ہے، اور خضر جو بات بھی کہیں وہ سچ ہوتی ہے، اور تمام روئے زمین کے بڑے عالم ہیں، تمام ابدال کے رئیس، اللہ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص یہ عمل کرے گا اسے کیا کچھ عطا فرمایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے تمام کبیرہ گناہ جو اس نے کیے ہوں گے معاف فرما دے گا، اور اس غضب اور عذاب اٹھا لے گا، اور بائیں جانب فرشتے کو حکم دے گا کہ 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے، اور وہی پڑھے گا جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت بنائے اور اس بدبخت کو ہی چھوڑے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخبار اخیار میں فرماتے ہیں اکثر اوقات خضر علیہ السلام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے ملاقات ہوتی تھی وہ اس سے آپ کی مجلس میں حاضر باشی کی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے وہ اس مجلس میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کتاب مسکو جو حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، جس نے مرتبہ مولانا گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ارشاد ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے عبدالصمد خان بھوپال میں، ان سے ملاقات میں انہوں نے ایک عجیب حکایت بیان کی۔ اس میں ایک دفعہ میرا بھائی ملک دکن کے اندر ایک راجہ فوجی سواروں میں بھرتی ہو گئے۔ چند روز بعد راجہ تو مر گیا، ان کے دیو بٹیوں نے ریاست و سپاہ آپس میں تقسیم کر لی۔ اتفاق سے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں طرف کی افواج میں لڑائی ہوئی اور ہم دونوں بھائیوں بھی لڑائی بھی سخت زخمی ہوئے۔ رات کے میدان جنگ میں پڑے کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت پیاس کی شدت ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برہمن ہاتھ اپنا مذہبی نشان لگائے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے 10-15 آدمی ساتھ لیے کورے سر پہ دھرے زخمیوں کو پانی پلاتے جا رہے۔ مجھ کو ہندوؤں کے کھانے پینے سے ہمیشہ پرہیز رہا، اس لیے انکار کر دیا۔ پنڈت جی چلے گئے کہ تھوڑی دیر بعد پھر آئے، خان صاحب پیاسے کیوں مرتے ہو، پانی پی لو۔ میں نے کہا پہلے کبھی ہندو کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا، مرتے وقت کیا پیوں؟ بولے خان صاحب تم بڑے ضدی ہو، کیسی کا نام مسلمانی ہے، لو پانی پیو، ہم تمہارے بھائی کو بھی پانی پلا رہے ہیں، ابھی تو عمر بہت ہے۔ یہ سن کے میرے کان کھڑے ہو گئے، یہ میرے بھائی کو کیا جانے اور ان کی عمر کی ان کو کیا خبر۔ میں نے کہا صاحب خیر پانی تو پی لوں گا، لیکن یہ بتلائیے ہے کون؟ فرمایا میں خضر ہوں، اور یہ لوگ جن کے سر پہ کھڑے پانی گھڑے ہیں یہ ابدال ہیں، ہم کو حکم ہوا کہ ابھی ان زخمیوں کی عمر زیادہ ہے، انہیں پانی پلاؤ۔ میں نے حضرت آپ یہ بیس کیوں بدلاؤ؟ فرمانے لگے میاں چپ رہو، مہاراج کہو مہاراج، بہت سے ہندو اس میدان میں پڑے ہیں جن کو مسلمان کے ہاتھ سے پانی پینے میں انکار ہے۔ میں نے کہا اگر آپ دوسری ملاقات کا وعدہ کریں تو میں پانی پیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تم پہچانو گے نہیں۔
خیر میں نے پانی پیا، کچھ ہوا تھا، وہاں سے اٹھ کے مکان پہ آیا، پھر نوکری چھوڑ چھاڑ کے اپنے وطن کی راہ لی، یہاں آ کر مسجد کی امامت اختیار کیا، بچے پڑھانے لگے۔ کچھ 15-20 برس گزر گئے تو ایک روز ایک سپاہی شکستہ حال جس کی تلوار کا میان بھی ٹوٹا ہوا تھا مسجد میں کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا یہ بہت دنوں سے تمہاری ملاقات کا دل چاہتا تھا، آج تو سرکاری کام ادھر کا نکل آیا تو ہم نے کہا چلو خان صاحب سے بھی ملنے چلے۔ میں نے پوچھا میری ان کی جان پہچان تو ہے نہیں، شاید روٹی کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ میں نے روٹی منگا کر ان کو کھلا دی، جب کھا پی کے چلنے لگے تو فرمایا خان صاحب ہم جاتے ہیں، 15-16 برس سے تم سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بار پھر ملیں گے، تو آج ہم نے وعدہ پورا کیا، کل کو نہ کہنا کہ ہم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم روٹی کھانے نہیں آئے تھے، فقط تمہاری ملاقات مقصود تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، یہ کیا کہہ رہے، اتنے میں وہ السلام علیکم کہہ کے مسجد کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس وقت مجھے یاد آیا اوہو یہ تو خضر تھے۔ میں دوڑا، ہر گلی کے کوچے میں دریافت کیا، کسی نے اس کی شکل صورت کا آدمی دیکھا مگر کچھ پتہ نہ لگا۔ ایک بزرگ نے ان کے ایک مرید سے عرض کیا کوئی عمل حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہو تو فرمایا ہاں بہت عمل ہے لیکن ہم کو تو یہ یاد نہیں۔ چند روز بعد ایک مرید ایک موٹی سی کتاب دی اور فرمایا اس کو پڑھو اور دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ مرید نے کتاب لے کر مطالعہ کی تو ایک مقام پر عمل نظر آیا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی، 3 بار الم نشرح اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا۔ سلام کے بعد اس کو دعا کو ساتھ پڑھ کے سینے پر پڑھا۔ سورۃ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخ شمال کو سر کر کے زمین پر سو جائے، حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ انہوں نے اس طرح عمل کیا اور پہلی رات ہی مشرف زیارت حضرت خضر علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے جو کچھ دیکھا ہے زبان سے بیان نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دل آئینے کی مانند ہو گیا۔ یہ حقیر فقیر تفسیر بندہ گناہ گار محمد خالد صدیق القادری عفا عنہ ذاتی طور پہ ایک ایسے شخص کو جانتا ہے جس کے بزرگ نے بتایا کہ کراچی کے جنوبی تقریباً 70 یا 80 کلومیٹر کی جانب ساحل سمندر پہ ایک ایسی جگہ جہاں خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور وہ ساتھی ایک روز ہمت کر کے وہاں پہنچا۔ بڑی حیرت و ڈرانی جگہ تھی، راستہ نہایت دشوار گزار تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ لیکن سچی تو آدمی پہنچ جاتا ہے۔ وہ ساتھی وہاں پہنچ گئے، طریقے کے مطابق وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کا ثواب خواجہ خضر علیہ السلام کی ایصال کو کیا اور سمندر کی جانب دل میں اللہ سے دعا کی کہ میں تیرے اس مقرب بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک بستی کا کوئی شخص جو براہوی یا بلوچی دکھائی دیتا تھا، سفید بال اور سر پر رومالی لپیٹے، 60 سے 65 کے قریب تھی عمر، نہایت صاف اردو میں سلام کیا، پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو جنگل ہے، آپ شہری آدمی دکھائی دیتے ہیں، اور پھر بہت سے باتیں کی۔ تقریباً 20 یا 25 منٹ ساتھ رہے، پھر اچانک ایک جانب چلے گئے۔ اس ساتھی نے واپس آ کے بستی کے ایک آدمی سے کہا جو وہیں قریب میں موجود ہے، بعد سلام و دعا کے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو اس نے اردو اور علاقائی زمینی زبان میں کہا آپ کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا۔ اس ساتھی نے اصرار کیا یہ کچھ دیر پہلے سمندر کے کنارے چٹانوں پہ ایک آدمی میرے ساتھ محو گفتگو تھا، مگر مقامی اس بات کا انکاری تھا۔ آپ کے پاس کوئی تھا؟ جب اس مقامی حلیہ بتایا تو اس حلیے کا آدمی ہماری بستی میں اتنا صاف اردو بولنے والا نہیں۔ یہ تو ساتھی حیران ہوئے، پھر اچانک دعا کا ایک مقام کا خیال آیا، یہ تو اس مقامی سے اس روایت کے مطابق یہاں خواجہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ذکر کیا، اس نے کہا ہاں ہمارے باپ دادا سے روایت ہے، ضرور ہے، مگر یہ بہت کم لوگ سے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ہو سکتا ہے جس شخص نے آپ سے گفتگو کی ہو یہ خواجہ خضر علیہ السلام ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ان واقعات سے تو یہی ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور مقبول لوگوں سے اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان روایتوں کا ذکر جو ہو چکا ہے ان کے راوی عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن سے تاریخ اسلام کے اوراق جمع رہے ہیں۔